باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات مکرم، ہم چیلم شریف کی محفل میں سب حاضر ہیں۔ فاضل شعیر، قاری قرآن، حافظ قرآن حضرت قبلہ حافظ اللہ یار رضوی رحمت اللہ علیہ شہید کے چیلم میں ہم حاضر ہیں۔ ان کے والدین، ان کے پورے خاندان کے ساتھ اظہار افسوس بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی قبر کو پکا نور بنائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اصغر نقشبندی صاحب سے عرصہ دراز سے ہمارا تعلق ہے اور منتظم محفل بھی ہیں۔ آپ اہل خانہ کے ساتھ آپ کا ایک درینہ تعلق ہے کہ اس بچے کو پڑھایا بھی اور پال کر جوان بھی کی۔ آپ سے بھی اس عنوان پر تبادلہ خیال ہوتا رہا، پھر قاری پور کے حوالے سے، اور پھر مفتی عمیر الازہری صاحب سے لاہور میں بھی اس کیس کے حوالے سے متعدد مرتبہ مشاورت ہوتی رہی۔ ہماری خوش بختی ہے کہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ قبلہ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی برادر اکبر جناب پیکر اخلاص و محبت حاجی امیر حسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ مجاہد اہل سنت جناب مخدوم ذوالفقار علی حیدری صاحب امیر تحریک لبیک ضلع اٹک آپ تشریف فرمائیں۔ سردار اصغر خان صاحب، حضرت قبلہ پیر سید توصیف شاہ صاحب، حضرت علامہ ابو ذر صاحب، فاضل شعیر حضرت علامہ مولانا مفتی عمر صاحب خطاب فرما رہے تھے، حضرت علامہ شوکت حسین رضوی صاحب، حضرت علامہ قاری امیر قادری صاحب، اور جتنے بھی تحریک لبیک کے عہدیداران حضرت علامہ سخاوت صاحب تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جس شہید کے چیلم میں ہم حاضر ہیں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا۔ جب وہ اعلان فرماتے تھے روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر اور پیغام دے کر، تو آپ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سالت میں نماز فجر ہے اور آپ قیام میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں اور 40 دن کی پیاس، 40 دن کی پیاس، اور آخری دن خواب میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان آج تو افطار ہمارے ساتھ کرے گا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ تاشقند کی لائبریری میں آج بھی وہ قرآن مجید موجود ہے جس کے اوپر حضرت عثمان غنی کا خون مبارک، اور آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس مقام پر پہنچے تو اس بدبخت نے آپ کے سر پر تلوار ماری اور آپ کے خون سے اور آپ کے قرآن مجید رنگین ہو گئے۔ بڑے بڑے شہید دنیا میں آئیں گے، جو جہاں شہید ہوتا ہے وہاں پر وہ مقام میدان قیامت میں گواہی دے گا کہ یہ میرے دامن میں شہید ہے۔ لیکن جب میدان قیامت سجے گا تو شہدائے بدر سے پوچھا جائے گا تو بدر کا میدان گواہی دے گا مالک یہ میرے دامن میں شہید ہوئے۔
مقام احد کے شہداء کی گواہی دے گا، مقام تبوک کے شہداء کی گواہی دے گا، اور جب عثمان غنی رب کے دربار میں پیش ہوں گے رب کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی پیش ہوگی۔ حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ اب قرآن پڑھنے والے لاوارث نہیں ہیں، قرآن پڑھانے والے لاوارث نہیں ہیں، اور آپ اس بات پہ 1000 مرتبہ شکر ادا کریں کہ آپ کا علاقہ اس وقت امت مسلمہ کی قیادت کر رہا ہے، اور آپ کے دامن سے اس سرزمین تحصیل پنڈی گیپ سے ایک قیادت اٹھی جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور تحریک لبیک پاکستان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کی، اور شام کے اندر اگر ظلم ہوتا ہے تو پھر قبلہ امیر المجاہدین نے شام کے مسلمانوں کی بات کی، افغانستان کے مسلمانوں کی بات کی، برما کی بچیوں کی بات کی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھی ہے تو آپ کے علاقے سے اٹھی ہے، اور تحریک لبیک وہ طاقتور جماعت ہے کہ آج پوری دنیا کے ظالم سے ٹکرانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور یہ پیغام لے کے اٹھی کہ وڈیروں کے ڈیروں کو چھوڑو، اور ان نمبرداروں کی حویلیوں کو چھوڑو، اور ان رئیسوں کو چھوڑو، اور ان سرداروں کو چھوڑو، آؤ محمد عربی کی غلامی میں لبیک کا نعرہ بلند کرو بس۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اس غلامی سے نکلو، اس غلامی سے نکلو۔ موت سے بری غلامی ہے، اور غلامی سے بھی بری مایوسی ہے، اور تم نے اب پاکستان کی سرزمین پر اب جھنڈا لہرائے گا تو تحریک لبیک کرے۔ وہ قانون جو ڈیرے داروں کے ڈیروں پہ بک جائے، جو حویلیوں پہ بک جائے، جو امیروں کی جیب میں ہو، وہ قانون کبھی تمہیں انصاف نہیں دے گا۔ اور ہم یہ بات سرعام کرتے ہیں کہ جس دن ڈی پی او نے جواب دیا نا کہ ہون ساڑھے کو تو آڑا بدلہ نہیں رہنا، تو پھر اسی آپ بدلہ لے مانگے انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ قوم ہمارے ساتھ چلے صحیح، ہم نے ٹاؤٹ نہیں رکھے کہ 20,000 روپیہ لینا ہے، 10,000 تھانے دینا ہے، 10,000 جے وچ پانا ہے۔ اسا تھانے دے ٹاؤٹ نہیں پالے، ایجنٹ نہیں پالے، اسا محمد عربی دے شیر تیار کیتے رہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہری پور کی قیادت کو کہ آپ ماشاءاللہ اس کیس کی پیروی کر رہے، اور مفتی عمیر الازہری صاحب نے بھی بڑا اطمینان دلایا، قاری اصغر صاحب کے رابطے میں ہیں کہ یہ جو شہید ہے یہ تو اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہے، لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ تحریک پوری تحریک لبیک اس خاندان کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے کہ یہ پورا خاندان تحریک کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تحریک لبیک نے ان لوگوں کو بھی جیلوں سے رہا کروایا کہ جو ہمارے کھاتے میں جن کو پکڑتے ہیں نا یہ لوگ، اور مولانا ابو ذر صاحب ہمارے ساتھ جیل میں رہے، جس نے جیل کٹی ہے انہوں نے بھی پتہ ہے، حیدری صاحب بھی ماشاءاللہ۔ تو میں ان کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر چکیاں جو نیڑے نیڑے سن اسی، جی بالکل، جی جی یہ تو انہوں چھوڑ گئے تھے، تو جیلوں کے اندر بھی جو ہمارے کھاتے میں لوگ آئے ہیں نا جو تحریک کے ساتھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ تحریک تھا، ہم نے کہا ہاں یہ بھی ہماری تحریک ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کو تحریک نے باہر نکالا ہے، رہائی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیلوں کے باہر ہمارے بندے ہوتے تھے، آخری اعلان جب بابا جی کے حوالے سے
ہمیں اطلاع ہوئی ان کے وصال کی، تو تب بھی ہمارے بندے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے تھے اور کارکنوں کو وصول کرنے کے لیے، انہیں گھروں تک پہنچانے کے لیے تحریک لبیک کے عہدیداران وہاں کھڑے تھے۔ تو ہم کسی میدان میں بھی پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں، تحریک لبیک کے ساتھ چلو، اور تحریک لبیک ہر ظالم کے مقابلے میں انشاءاللہ سینہ سے پر ہو کے کھڑی ہے۔ یہ شہید اپنی منزل پہ پہنچے، مولا علی آئے میرے نبی کی دربار میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے وصیت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا اے علی قرآن پڑھ، قرآن پڑھا۔ پوچھا کیا ملے گا؟ فرمایا وَإِن مِتَّ مَاتَ شَهِيدًا، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی موت ملے گی۔ قرآن پڑھنے والا اگر میدان جہاد میں نہیں بھی گیا، اپنے بستر پر بھی گیا، تو وہ شہادت کی موت ہی پاتا ہے۔ فرمایا مات شہیدہ، عرض کی یا رسول اللہ انعام کیا ہے؟ فرمایا موت موت شہادت ہے۔ فرمایا حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق۔ فرمایا کہ اے علی جب تو دنیا سے جائے گا تیری قبر ویران نہیں رہے گی۔ امیر المجاہدین کے مزار کو دیکھو، 24 گھنٹے مزار پر قرآن کی تلاوت، لبیک کی صدائیں کیوں ہیں؟ فرمایا قرآن پڑھنے والے جب تو دنیا سے جائے گا، اے حافظ اللہ یار رضوی جب تو دنیا سے چلا گیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ پوچھا کتنے فرشتے آتے ہیں، کتنے نوری ملائک آتے ہیں، کتنا نور برستا ہے؟ فرمایا جتنے حج کے لیے لوگ کعبے میں جاتے ہیں اتنے فرشتے حافظ قرآن کی قبر پہ آتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، اتنے نوری فرشتے ان کی قبر پہ آتے ہیں۔ اور اللہ کریم پوچھتا ہے زمین کو کہ اب تو اس کا جسم کھائے گی؟ کیف آکل لحمہ کلامک فی جوفہ، اے رب کریم میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو قرآن ہے۔ تو اگر سورہ ملک پڑھنے والا قبر میں ملک پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے والا قبر میں قرآن پڑھتا ہے۔ ان کی قبر بھی زندہ ہے، ان کی قبر پر نوریوں کا ہجوم بھی ہے۔ اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ وما علینا۔